السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا محد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 18 سورہ یوسف آیت نمبر 58 ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ پھر داخل ہوئے ان کے پاس، فَعَرَفَهُمْ تو ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ اور پھر جب تیار کیا ان کو، بِجَهَازِهِمْ ان کا اسباب، قَالَ ائْتُونِي تو کہا کہ لے آؤ، بِأَخٍ اپنے بھائی کو، لَكُمْ اپنے بھائی کو، مِنْ أَبِيكُمْ تمہارے باپ کی طرف سے، أَلَا تَرَوْنَ کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور خوب مہمان نوازی کرتا ہوں مہمانوں کی، فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ پھر اگر نہ لائے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ تو میرے پاس کوئی ناپ نہیں ہے تم لوگوں کے لیے، عندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ اور میرے قریب نہ آؤ۔ قالوا تو بولے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ ہم خواہش کریں گے اس کی اباہ اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ وقال لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو کہ رکھ دو، بِضَاعَتَهُمْ ان کی پونجی، فی رحالہم ان کے اسباب میں، لعلہم یعرفونہا شاید وہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم جب پھر کر پہنچے، الی اہلہم اپنے گھر کو، شاید لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پھر آ جائیں۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ آیات میں یہاں پر جو بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلے آیتوں میں یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا کامل اقتدار یعنی حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جانے کا بیان تھا، اور یہاں پر ان آیات میں یوسف علیہ السلام کا جو غلہ لینے کے لیے ملک مصر آنا بیان ہو رہا ہے، اور یہ بھی ضمن میں بیان کیا گیا کہ 10 بھائی آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی وہ ساتھ نہیں آئے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ائمہ تفسیر میں سے سدی اور محمد ابن اسحاق کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی وزارت حاصل ہونے کے بعد ابتدائی 7 سال خواب کی تعبیر کے مطابق پورے ملک کے لیے جو ہے بڑی خوشحالی کے گزر گئے، اور خوب پیداوار ہوئے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اسی خواب کا دوسرا جز سامنے آیا کہ شدید قحط پڑا جو 7 سال تک جاری رہا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام چونکہ پہلے سے باخبر تھے کہ یہ قحط 7 سال تک مسلسل رہے گا، اس لیے قحط کے ابتدائی سال میں ملک کے موجودہ ذخیرے کو بڑی احتیاط سے جمع کیا اور پوری حفاظت سے رکھا۔ مصر کے باشندوں یعنی ان کے لوگوں کے پاس بقدر ان کی ضرورت کے پہلے سے جمع کرا دیا گیا تھا۔ اب قحط عام ہوا اور اطراف سے لوگ جو وہ سمٹ کر مصر آنے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے غلہ فروخت کرنا شروع کیا کہ ایک شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہیں دیتے تھے، کہ جس کی مقدار قرطبی نے 1 وسق یعنی 60 سوال لکھی ہے، جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 سیر یعنی 5 من سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ اور اس کام کا اہتمام کیا کہ غلے کی فروخت خود اپنی نگرانی میں کراتے تھے۔ یہ قحط صرف ملک مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ارض کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے اور یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے، اور آج بھی اس شہر کا نام خلیل کے نام پہ جو ہے ایک پررونق شہر کی صورت میں موجود ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور یہ خطہ بھی اس قحط کی ضد سے نہیں بچا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بے چینی پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ مصر کی یہ شہرت عام ہو گئی تھی کہ وہاں غلہ قیمتاً مل جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے اور بہت رحم دل ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو غلہ دیتا ہے، تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور مصر سے غلہ لے آؤ۔ اور چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بار یعنی بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا، اس لیے سب بیٹوں کو بھیجنے کی تجویز کی، مگر سب سے چھوٹے بیٹے جو ان کا نام بنیامین تھا اور جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، تو
پھر یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد سے یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گئی، ان کو اپنے پاس اپنی تسلی کے لیے روک دیا۔ 10 بھائی کنعان سے سفر کر کے مصر پہنچ گئے اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہی اور شاہی لباس میں تخت اور تاج کے مالک ہونے کی حیثیت سے سامنے آئے۔ بھائیوں نے ان کو بچپن کی 7 سال کی عمر میں قافلے والوں کے ہاتھ جو ہے وہ بیچ دیا تھا، جس کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 40 سال ہو چکے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے عرصے میں انسان کا حلیہ بھی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جس بچے کو غلام بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کسی ملک کا وزیر یا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ اس آیت میں فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اس کے یہی معنی ہیں۔ عربی زبان میں انکار کے اصلی معنی اجنبی سمجھنے ہی کے آتے ہیں، اس لیے منکرون کے معنی ناواقف اور انجان کے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے کے متعلق ابن کثیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب یہ 10 بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے، جیسے کہ مشتبہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں تاکہ پوری حقیقت واضح ہو جائے۔ اول ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ کی زبان بھی عبرانی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا قحط آیا ہے اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، اس لیے غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ہمیں یہ کیسے اطمینان ہو سکتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کسی دشمن کے جاسوس ہو؟ تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ، ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد یہی تھا کہ یہ ذرا کھل کر پورے واقعات بیان کر دیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے والد کے اور بھی کوئی اولاد تمہارے سوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ اس کے بعد سے اس کے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے، اور اس لیے اس وقت بھی ان کو ہمارے ساتھ سفر میں نہیں بھیجا تاکہ وہ ان کی تسلی کا سبب بنے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا دیا جائے اور قاعدے کے موافق ان کو غلہ دے دیں۔ تو غلے کی تقسیم میں یوسف علیہ السلام نے یہ قانون بنایا تھا، یہ ضابطہ بنایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک شخص کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ نہیں دیتے تھے، مگر جب حساب کے مطابق وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ دے دیتے تھے۔ تو بھائیوں سے ساری تفصیل معلوم لینے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آنا ایک طبعی امر تھا کہ یہ پھر بھی دوبارہ آئے۔ اس کے لیے ایک انتظام تو ظاہراً یہ کیا کہ خود ان بھائیوں سے کہا کہ ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، یعنی جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی باپ شریک کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح پورا غلہ دیتا ہوں اور کس طرح مہمانی کرتا ہوں۔ اور پھر ایک دھمکی بھی دے دی، فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، یعنی اگر تم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہ لائے تو پھر میں تم میں سے کسی کو بھی غلہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس طرح تم میرے پاس نہ آنا۔ اور دوسرا انہوں نے خفیہ انتظام یہ کیا کہ جو نقد پیسے تھے یا جو کچھ بھی تھا یا زیور وغیرہ ان بھائیوں نے غلے کی قیمت کے طور پر ان کو ادا کیا تھا، تو ان کے متعلق جو ان کے غلام تھے یا ان کے خدمتگار تھے ان کو حکم دیا کہ اس کو چھپا کر انہی کے سامان میں اس طرح رکھ دے کہ ان کو اس وقت پتہ نہ لگے، تاکہ جب یہ لوگ گھر پہنچ کر سامان کھولیں اور اپنا نقد زیور بھی ان کو واپس ملے تو پھر یہ دوبارہ لینے کے لیے آ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا کہ ان کے جو ہے نقد پیسے یا جو کچھ تھا وہ ان کے سامان میں رکھ دیا؟ تو اس میں کئی احتمالات ہیں۔ ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ شاید ان کے پاس اس نقد اور زیور کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں ہو، تو پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کانے کی قیمت لینا ان کو گوارا نہیں ہوا،
اس لیے شاہی خزانے میں اپنے پاس سے جمع کر دیا اور ان کو ان کی رقم جو ہے واپس کر دی۔ تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کا سامان ان کے پاس واپس پہنچ جائے گا اور والد کو علم ہو جائے گا تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اس واپس شدہ سامان کو مصری خزانے کی امانت سمجھ کر واپس ضرور بھیجیں گے، اس لیے بھائیوں کا دوبارہ آنا اور یقینی ہو جائے گا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ سب انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے بھائی سے ملاقات بھی ہو جائے۔ تو ان تفسیر سے جو ہے اس تفسیر سے مسائل نکلتے ہیں، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اس کا جواز معلوم ہوا کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالت خراب ہو جائے کہ اگر حکومت نظام قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں، تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے اور غلے کی مناسب قیمت مقرر کر سکتی ہے۔ حضرات فقہائے امت نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک طرف ان کے والد ماجد جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ان کی جدائی سے اتنے متاثر ہوئے کہ روتے روتے وہ نابینا ہو گئے، یعنی ان کی آنکھوں کی نظر جو وہ چلی گئی، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی اور رسول تھے تو باپ سے فطری محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پورے طرح باخبر ہیں، لیکن 40 سال کے اتنے طویل زمانے میں ایک مرتبہ بھی انہیں یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں اور اپنی خیریت کی خبر کسی طریقے سے ان کو پہنچا دیں۔ خبر پہنچا دینا تو اس حالت میں بھی کچھ دور نہیں تھا کہ جب وہ غلامی کی صورت میں مصر پہنچ گئے تھے، اور پھر جب عزیز مصر کے گھر میں ہر طرح کی آزادی تھی اور ہر طرح کی آسائش وہاں پر موجود تھے، تو اس وقت کسی ذریعے سے گھر تک خط یا خبر پہنچوا دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اسی طرح جیل کی زندگی میں دنیا جانتی ہے کہ سب خبریں ادھر پہنچتی ہی رہتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے ان کو رہا کر دیا اور ملک مصر کا اقتدار اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، اس وقت تو خود چل کر ان کو اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا، یعنی سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، یا کم از کم قاصد بیچ کر والد کو مطمئن کر دیتے، تو یہ تو کوئی معمولی بات تھی۔ لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں پر بھی یہ بات نہیں نقل کہ اس نے کہیں پر یہ ارادہ بھی کیا ہو کہ جو اپنے والد کو کچھ خبر دیں، اور اسی طرح جب ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو ان کو بھی اصل واقعے کے اظہار کے بغیر ہی رخصت کر دیا۔ تو یہ تمام حالات تو کسی ادنا انسان سے بھی نہیں تصور کیے جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ تو اس کا جواب، اس حیرت انگیز خاموشی کا ہمیشہ یہی جواب دل میں آیا کرتا تھا کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا۔ تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو وہی جانتے ہیں، انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے، کبھی کوئی چیز کسی کے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی، یعنی ان کا مکمل کرنا تھا جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعے کی ابتدا ہی میں جب یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑیا نے نہیں کھایا بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت تھی، تو اس طبعی اقتضا یہ تھا، اس کا طبعی اقتضا مطلب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اسی وقت جگہ پر پہنچتے تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا دھیان اس طرف بالکل نہ جانے دیا۔ پھر مدتوں بعد انہوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اسی طرح جمع فرما دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے مطالعہ جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔